السلام علیکم۔ آج سارا دن سب سے بڑی خبر یہ تھی کہ ایک ایڈوکیٹ جنرل جو ہیں سندھ حکومت کے، انہوں نے ہائی کورٹ کے اندر جا کر یہ بیان دے دیا کہ 8 ستمبر سے رینجرز کے اختیارات تو ختم ہو چکے ہیں، اور ڈاکٹر عاصم کی گرفتاری اور باقی لوگوں کی گرفتاری کے اوپر سوالیہ نشان اٹھا دیا۔ عدالت نے پوچھا پھر رینجرز نے تو باقی لوگوں کو بھی گرفتار کیا، آپ ان کی قانونی حیثیت کے متعلق تعین کیجئے، جس کا وہ جواب نہیں دے سکے۔ لیکن اگلی پیشی جو ہے اس میں رینجرز نے ڈاکٹر عاصم حسین کی گرفتاری کس قانون کے تحت کی، اور ان کے اوپر چارج شیٹ کیا ہے، کون سے ان کے پاس ثبوت یا شواہد ہیں، اور کیا سندھ حکومت کو بتایا گیا، اس کی پوری ڈیٹیلز جو ہے عدالت کو بتانی ہے۔ اور بہت سے چونکا دینے والے انکشافات کی توقع ہے۔ اگر عدالت نے رپورٹ کی ڈیٹیلز مانگی، جو ابھی تک 55 دن سے تقریباً 54 یا 55 دن سے وہ رینجرز کی تحویل میں ہے، اگر ان سے یہ پوچھا کہ ابھی تک کی تحقیقات میں کیا چیزیں سامنے آئی ہیں، تو بڑی مشکل پڑ جائے گی بہت سارے لوگوں کو۔ زرداری صاحب نے ایک دھواں دار سا بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو نیب کا اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ہے وہ ون پارٹی فوکس ہے، پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ آج ڈاکٹر عاصم کے بعد ان کے 2 اور وزراء جو ہیں وہ خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق ہے، ڈاکٹر ارباب اور ان کی اہلیہ آسمہ ارباب، دونوں کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ سندھ حکومت کے 2 وزراء کے خلاف تحقیقات پہلے ہی ہو رہی ہیں۔ یہاں سب سے مزے کی خبر یہ ہے، اور میرے خیال میں بڑی امبیرسنگ سچویشن ہوگی سندھ حکومت کے لیے، سندھ حکومت کے ہوم ڈپارٹمنٹ نے 2 لیٹرز جاری کیے۔ ایک جولائی کے مہینے میں جب رینجرز نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی پہ چھاپا مارا، تو پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم ان کے جو خصوصی اختیارات ہیں اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت کراچی آپریشن کے لیے دیے گئے تھے، وہ تو ہم اب آگے نہیں بڑھائیں گے۔ رینجرز یہاں کراچی میں رہیں بھلے ہی، لیکن وہ اختیارات ہم ان کو نہیں دیں گے۔ یہ 30 دن کے لیے پھر وہ ایگری کر گئے، کیونکہ یوم علی قریب آ رہا تھا، کراچی میں سیکورٹی کے حوالے سے کچھ تشویش پیدا ہوئی، تو 30 روز کے لیے اختیارات بڑھا دیے کہ 30 روز سے آگے تو بڑھائیں گے نہیں۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ جب انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی کہ کراچی کی صورتحال کو سنبھالنے کے لیے اور آپریشن کے جو آبجیکٹیوز ہیں، جتنی اچیومنٹ ہو چکی ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے، ابھی اگر رینجرز کو ہم نے کراچی آپریشن سے روکا تو نقصانات بہت زیادہ ہو جائیں گے، تو پھر سندھ حکومت نے خود سے ہوم ڈپارٹمنٹ کا لیٹر ہے، اسکرین کے اوپر ڈالیے گا جی، یہ 12 اگست کو یہ لیٹر جاری کیا، جس کی ویلیڈیٹی جو ہے وہ 120 روز ہے، یعنی 5 دسمبر 2015 تک سندھ حکومت خود سے ان کے اختیارات ایکسٹینڈ کر چکی ہے۔ 5 دسمبر ابھی آنے میں کافی ٹائم باقی ہے، لیکن آج ایڈوکیٹ جنرل جو تھے انہوں نے ہائی کورٹ میں کہا کہ ان کے اختیارات 8 ستمبر کو ختم ہو چکے ہیں۔ تو شاہ جی ہیں ہی، لیکن ان کے ایڈوکیٹ جنرل بھی شاہ جی ہیں، ان کا بھی خیرپور سے ہی تعلق ہے، اس لیے ان کے بیان سے بہت پینک تو پھیلا، لیکن اب کسی کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اختیارات ابھی 5 دسمبر تک بہرحال موجود ہیں۔ جو تحقیقات ڈاکٹر عاصم حسین سے ابھی تک ہوئی ہیں، ایک تو وہ نیب کو لکھا گیا 10 صفحات پر مشتمل یا 11 پیجز پر مشتمل وہ لیٹر ہے جو ہم پہلے اسکرین کے اوپر دکھا چکے ہیں، جس میں بہت سی ڈیٹیلز ہیں، جس میں آصف زرداری صاحب کے متعلق بھی ہیں، فریال تالپور صاحبہ کے متعلق بھی، اور ڈاکٹر عاصم حسین کی اپنے رول کے حوالے سے کہ ان کا آئل اینڈ گیس سیکٹر میں کیا رول تھا، زمینوں پر قبضے کے حوالے سے ان کا کیا رول تھا۔ نیب کو یہ ریفرنس بھیجا تھا رینجرز والوں نے جو ابتدائی تحقیقات کی اس کی روشنی میں، نیب اس کے اوپر یقیناً انویسٹیگیٹ کر رہی ہوگی، لیکن اس کے یہ لیٹر بھی اسکرین پہ ڈالی گئی ہے کہ کاپی اسکرین کے اوپر آپ کو دکھا رہے ہیں۔ اس کے اوپر ایک مزید ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ رینجرز کو اسی دوران یہ جو 50-55 دن کی ان کی حراست ہے، اسی دوران کچھ اور چیزیں ایسی ملیں جو میرے خیال میں کافی زیادہ شاکنگ ہوں گی پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کے حوالے کے لیے بھی، اور بہت سے اور لوگوں کے لیے بھی، جن کا خیال یہ ہے کہ ڈاکٹر عاصم حسین ایک الیکٹڈ آدمی ہے، شاید ان کا رول ان جیسی ایکٹیویٹیز میں ہو نہیں سکتا جو رینجرز دعویٰ کر رہے ہیں۔ ابھی تک کی تحقیقات ظاہر کرتی ہیں کہ ڈاکٹر عاصم حسین صاحب 36 ایسی کمپنیز رن کر رہے تھے، 36 کمپنیز ایسی رن کر رہے تھے جو کراچی بیسڈ کچھ ایسے ملیٹنٹ ونگز جو ہیں کہ جن کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی ایسی کالعدم تنظیم بھی ہو سکتی ہے جو ہمارے قانون کے تحت جس کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، جن کو پیسوں کے لین دین، منی لانڈرنگ میں پیسہ لانڈر ہو رہا تھا، آ رہا تھا یا جا رہا تھا غیر قانونی طریقے سے۔ یہ 36 کمپنیاں جو ڈاکٹر عاصم رن کر رہے ہیں ان کے اندر ان کا رول تھا۔ یہ ریفرنس جو ہے رینجرز والوں نے پوری اس کی تحقیقات 36 کمپنی کی فہرست، یہ پوری فہرست جو ہے FIA کے حوالے کر دی ہے، کیونکہ نیب کو بھی وہ چیزیں دی گئی ہیں جو رینجرز کے اپنے دائرہ کار میں نہیں آتی، نیب کے دائرہ کار میں آتی ہیں۔ FIA کو بھی کیونکہ وفاقی حکومت ان کے اختیارات ایکسٹینڈ کر چکی ہے، وہ چیزیں بھیجی گئی ہیں جو FIA کے دائرہ کار میں آتی ہیں، وائٹ کالر کرائم، منی لانڈرنگ۔ تو یہ پورا ایک ریفرنس ہے جو ڈاکٹر عاصم کے اگینسٹ ان کمپنیز کے 36 کمپنی کی فہرست اور پوری تفتیش کی ڈیٹیلز کے ساتھ FIA کو بھیج دیا گیا۔ اس سے بھی بڑھ کر ایک اور پریشان کن خبر یہ ہے کہ ڈاکٹر عاصم حسین ضیاء الدین ہاسپٹل کے حوالے سے جانے پہچانے جاتے ہیں، وہاں پر بہت سے ایسے لوگوں کا علاج ہوا جو پولیس اور رینجر سے مقابلوں میں یا تو وہ گن فائٹ کے بعد بھاگے، زخمی تھے اور وہاں آ کر پناہ لی، کسی رینجرز کے یا پولیس کے بندے کو مارا اور دوڑے بھاگے اور وہاں پناہ لی،
اس کی بھی بتایا جاتا ہے کہ پوری تحقیقات پورے ناموں کے ساتھ، ڈیٹس کے ساتھ، کب وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے، کس کالعدم تنظیم سے اس کا تعلق تھا، اور بغیر وہ جو میڈیکو لیگل رپورٹ کروائی جاتی ہے اس کے بھی بغیر وہاں وہ زیر علاج رہے. یہ ڈیٹیلز ریڈی کر لی ہیں، فائلیں انہوں نے بنا لی ہیں، اور 26 یا 27 اکتوبر کو یہ عدالت میں جب پیشی لگے گی تو یہ تفصیلات جو ہیں عدالت کے سامنے پیش کر دی جائیں گی. اور عدالت کو اب چاہیے، یہ بہت اچھی بات یہ ہوگی کیونکہ عدالت کا یہاں اختیار شروع ہو جاتا ہے کہ ان تحقیقات میں سے کچھ حصہ کم از کم وہ پبلک ضرور کر دے، تاکہ جہاں یہ ریزرویشن یا کنسرنز ڈیولپ ہوتے ہیں، کوئی وچ ہنٹنگ ہو رہی ہے، کسی کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، ان کے وہ تحفظات دور ہونے چاہیے میرے سمیت. تو وہ تفصیلات کچھ جو ہیں ایٹ لیسٹ وہ منظر عام پر لیگلی ایک لیگل پروسیس کے ذریعے وہ ضرور منظر عام پر آنی چاہیے. یہ ڈاکٹر عاصم حسین کی کہانی ہے، جہاں ایڈوکیٹ جنرل نے آج پینک پھیلایا. تو ایڈوکیٹ جنرل صاحب کو بھی میرے خیال میں ان کی بھی تھوڑی سی باز پرس ہونی چاہیے. وہ ایڈوکیٹ جنرل ہیں، کیا ان کو ہوم ڈپارٹمنٹ کے جاری کیے ہوئے لیٹر کا علم نہیں تھا کہ 8 ستمبر کو ختم ہوئے ہیں یا 5 دسمبر کو ختم ہونے ہیں؟ آئی ہوپ کہ اس پہ قائم علی شاہ صاحب تھوڑا بہت صبح ہمیں بتائیں کہ ایکچولی صورتحال کیا ہے، کیوں وہاں غلط بیانی سے کام لیا گیا. آج کا پروگرام ہمارا فوکس رہے گا اسی سندھ کے حوالے سے بھی اور پرائم منسٹر کے وزٹ کے حوالے سے، جہاں ان کی جان کیری سے ابھی سے تھوڑی دیر پہلے ملاقات ہوئی ہے. 2 امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں. ایک تو سرتاج عزیز نے وہ جو 3 ڈوزیئرز ہم نے یونائٹڈ نیشنز کو دیے تھے انڈین انوالومنٹ کے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیوں میں، وہ ان کے حوالے کیے ہیں، ان کے جو فارن آفس ہے اس کے حوالے کیے ہیں. اس کے علاوہ پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر فاٹا، بلوچستان اور کراچی کے اندر انڈین ایجنسیز ٹیررزم میں انوالو ہیں. یہ 2 بڑی اس کی خبریں ہیں جو آج جان کیری سے ان کی ملاقات ہوئی. براک اوباما سے 22 اکتوبر کو ملاقات ہے اور وہ کافی کروشل میٹنگ ہے کیونکہ افغان سچویشن، انڈیا اور اس کے علاوہ پاکستان کا نیوکلیئر اور میزائل پروگرام کافی بڑے اہم ایشوز ہیں جس کے اوپر پرائم منسٹر کو ایک واضح پوزیشن لینی ہوگی. اور پرائم منسٹر کے اس وزٹ کے فوراً بعد ہی توقع یہ ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف بھی واشنگٹن جائیں گے، کیونکہ کافی وہ ایک میک اور بریک ٹائپ سچویشن ہے جہاں ہمیں ایک ڈیسائسو پوزیشن لینی ہے. حکومت سویلین سائڈ کو بھی اور ملٹری سائڈ کو بھی ایک یونائٹڈ پوزیشن لینی ہے تاکہ پاکستان کے مفادات جو ہیں ان کا تحفظ ہو سکے. آج ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں شریک گفتگو ہوں گے پاکستان تحریک انصاف سے ہیں شوکت یوسفزئی صاحب، ویری وارم ویلکم جی. پاکستان مسلم لیگ نواز سے عابد شیر علی صاحب. عابد صاحب بہت خوش آمدید. آپ کی ہم دھواں دھار تقریریں NA 122 سے سنتے رہے، آج آپ کو اسٹوڈیو سے دیکھیں گے. سردار لطیف کھوسا صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں. کھوسا صاحب آپ کو بھی ویری وارم ویلکم. پروگرام کا سٹارٹ کس خبر سے کریں جی؟ آپ شوکت یوسفزئی صاحب آپ بتا دیں کیونکہ ہم نے ایک خبر آپ کی ضرور ڈسکس کرنی ہے. آپ کے متعلق الیکشن کمیشن والوں نے کہا ہے کہ وہ کریں گے جی، اس کی پوری انویسٹیگیشن کریں گے، ہیئرنگ کریں گے اس کیس کی جس میں آپ نے غیر ملکی فنڈنگ لی ہے کچھ امریکن کمپنی سے اور کچھ جوش کمپنی سے، انڈین کمپنیز کا بھی پرہیپس ایلیگیشن ہے. اسی سے سٹارٹ کرتے ہیں. اب آپ کی پارٹی کے اوپر سوال جواب ہونے والا ہے اور آئی ہوپ کہ یہ کنکلوڈ کریں، اس کو دھورا نہ چھوڑیں ایز سون ایز پاسبل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے دیکھیں بڑی خوشی ہوگی اگر الیکشن کمیشن نے یہ کام کر دیا، کیونکہ ہماری تو وہ جماعت ہے جس کا ایک ایک پیسے کا حساب موجود ہے اور تھرو کسی ہونڈی نہیں آ رہا ہے، تھرو بینک آ رہا ہے. یہ جو دیکھیں بڑا انٹرسٹنگ ہے، اگر آپ دیکھ لیں کہ یہ کہا گیا کہ جی انڈین لابی اور یہودی لابی، یہ ہم پہ الزام لگائے گا نا ابھی کہ یہ ہمیں فنڈنگ کر رہے ہیں. اس کا قصہ یہ ہے کہ 3 مہینے پہلے، جو یہ 3 سال پہلے پاکستانی جو ان کمپنیوں میں کام کرتے تھے انہوں نے 3 بندوں نے $1000 بھیجے ہیں. $1000. یہ ایک کیس ہے $1000، اس کے ہٹ کے بھی 2-3 اور بھی ہیں. 3 کیسز ہیں جو لیس دین $1000 میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ کہا گیا کہ جی دھرنے میں استعمال ہوا، دھرنے کہ گورنمنٹ کو ڈی سٹیبلائز کیا گیا. اگر $1000 سے گورنمنٹ ڈی سٹیبلائز ہوتی ہے، یہ ایک کیس ہے نہیں، لیکن پاکستانی میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستانی والا جو بتا رہے ہیں، اس کے علاوہ لیکن یہ پاکستانی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستانی ہے اور اس کا ثبوت موجود ہے، ہر چیز اس میں شو کیا گیا ہے. کوئی سے ویب سائٹ ہماری سردار جی بھی ہیں جن کی اہلیہ پاکستانی انہوں نے دیا ہے نا. وہ خود پاکستانی نہیں ہے، ہر چیز انڈین نیشنل ہے. واحد پارٹی ہے جو اپنا آڈٹ کراتی ہے اور باقاعدہ الیکشن کمیشن کو فراہم کرتی ہے. بہت ساری پارٹیاں آپ کو پتہ ہے کہ شوکت یوسفزئی صاحب آپ سے سوال جواب تو اچھے سے ہونا چاہیے، اور پورے یہ فنڈنگ کتنی آئی، کس نے فنڈ کیا، پوری میں تو کہتا ہوں کہ جی ہونی چاہیے. ہماری تو دیکھو ہمارا تو سارے ڈیپینڈ فنڈنگ پہ ہے، ہمارا تو پورا ڈیپینڈ اسی چندے پہ جو ہمیں زندگی مشکل دنیا میں 126 دن. میری بات سنیں، دنیا میں جہاں کہیں بھی پاکستانی رہتے ہیں وہ پی ٹی آئی کو فنڈ کرتے ہیں، وہ باقاعدہ ان کی پیڈ ممبرشپ ہے، وہ پیسے دیتے ہیں پاکستانی کو. اس میں کوئی چیز آپ مجھے بتا دیں کہ پاکستان سے ہٹ کے بھی کنیکشن تھا. نہیں، میں ایک انٹرسٹنگ چیز بتا رہا تھا. میں آ رہا ہوں آپ کی طرف. ہمارے ساتھ دیکھیں، میں نے تو آج تک میڈیا کو کسی کی مفت کوریج کرتے نہیں دیکھا اس طرح جو آپ نے اپنی 126 دن دھرنا دیا، پرامس کہ آپ کی کوریج کرنے میں آؤں گا. آپ نے اپنی جو نیوز کا ٹائم تھا، جو بھی معاملات تھے
ٹائم فکس ہوتا تھا چھوٹے بھائی اور بڑے بھائی کا. خیر جو بھی پھر ایڈس چلتی تھی ٹی وی پر, اربوں روپیہ کسی پارٹی کے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ وہ اس کو پرولونگ کرے اور اس طرح کی فنڈنگ ہو. اور یہ معاملات جب الزام لگانا تو بڑا ہی آسان ہے کہ آپ کنٹینر پہ کئی بھی جگہ ہو کر کسی پہ الزام لگا. فنڈنگ کہاں سے لی انہوں نے؟ دیکھیں جواب تو ان کو دینا پڑے گا. پرویز رشید صاحب نے وہ ایک لسٹ دی ہے, اب یہ جواب دیں نا. کتنے پیسے لیے انہوں نے؟ میں تو آپ کو صاف کہہ رہا ہوں ندیم ملک صاحب, میری اتنی بساط نہیں ہے کہ میں اتنے لمبے پروگرام کروں اور ٹی وی کے تمام چینلز کو پیسے دے کر جو بھی آپ کو معاملات پتہ اربوں روپے اس پہ بھی خرچ کیے گئے اور ایک ایسی ہائپ کریٹ کی گئی کہ بس اس کے علاوہ پاکستان میں چند 100 لوگ, چند ہزار سے پرنسپل اگر چینلز کو فنڈنگ انہوں نے کی انلیگل مینز کے ساتھ, وہ تمام چینلز بند کر دیے جانے. میں آپ کو تو ادروائز آپ کو الزام نہیں لگانا چاہیے. دیکھیں آپ کو میں یا تو وہ چینل بند کر دیں, دیکھیں تو یہ الزام نہ لگائیں. آپ نے کتنے لیے؟ میں تو دو میں پیسے دیتا ہوں چینلز کو, وہ تو میں نے پیسے دے دیے. اب میری بھی بساط ہونی چاہیے کہ میری پارٹی فنڈنگ ہے, میرے اپنے ایسٹس ہی ہیں, میں نے تو پھر جواب تو دینا. میں نے الیکشن کمیشن نے جو نہیں اس بات کا جواب دیں, اگر انہوں نے امریکہ والی فنڈنگ تو ان سے میں پوچھوں گا, الیکشن کمیشن بھی پوچھے گا. میرا دل ہے کہ اگر انہوں نے انلیگل کام کیا ہے تو انہیں سزا ہو, ان کی پارٹی بین ہو جائے. لیکن یہ آپ نے کہا کہ ابھی میڈیا کو پیسے دیتے تھے, یہ نہیں میڈیا کا پیسے دینے کی ڈیٹیلز تو آپ کے پرویز رشید کے پاس ہوں گی نا. اس چینل کو صبح تازہ لگوا دیں پیمرا رولز کے تحت. ملک صاحب آپ عرض سن لیں پہلے, ہم آپ کی بڑی دھواں تقریریں ہمارے خلاف چلتی رہی ہیں, وہ بھی سنتے ہیں. خیر میں نے آپ کے خلاف کون سی تقریر کی ہے؟ ڈیورنگ الیکشن کیمپین میڈیا تو ایسے تھا جیسے ہم رو پیٹ کے چلے جائیں گے. خیر اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے, اللہ کی مہربانی ہے کہ نے 1-2 میں جیتے. لیکن میری عرض سن لیں, دیکھیں میں آپ مجھے بتائیں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. اس پروگرام کے ذریعے مطالبہ کروں گا کہ اس چینل کو بند کر دیں جس کو کوئی بھی چینلز نے تو پیسے لیے نا, اپنی کمرشل وہ اپنا بزنس کرتا ہے. پیسے کہاں سے دیے, کس نے دیے؟ یہ بتائیں گے نا انہوں نے کیسے دیے, کہاں سے دیے. الزام آپ لگا رہے ہیں, اس میں ملک ندیم جیسا اینکر بھی موجود ہے, آپ ان پہ بھی الزام لگا رہے ہیں. آپ کو کہا کہ ان پہ کوئی الزام نہیں لگایا. اچھا میں نے اپنے بھائی پہ کسی قسم کا چینل میں تو یہی لوگ ہیں نا, اور چینل میں کون لوگ ہیں؟ میں نے تو وہ کہا, دیکھیں جب آپ چینل پہ الزام لگائیں گے آپ کے میرے ساتھیوں پہ الزام ہے نا. بھی ہوں گے کوئی جو. اچھا میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتا رہا ہوں, باتیں ہوتی رہتی ہیں, میں آپ جواب دینا پڑے گا. میں آپ کو جواب دے رہا ہوں, تو آپ لاجک کے ساتھ دیں. لاجک کے ساتھ دے رہا ہوں. ہم پہ 2 الزام ہیں. ایک طرف یہ کہ جی یہودی لابی فنڈنگ کر رہی ہیں, ٹھیک ہے. دوسری طرف کیا ہے کہ جی جنرل پاشا اور جنرل وغیرہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں ایک طرف مخالف لابی یعنی دشمن انڈین, آپ سمجھتے ہیں کہ فوج یعنی کہ ہم اتنے بڑے لوگ ہیں اور اتنا مطلب وہ ہے کہ ہم ایک طرف دشمنوں کو بھی اپنے ساتھ ملائے ہوئے ہیں اور یہاں پہ جو ہے نا اپنی فوج کو بھی ساتھ ملے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. یہ تو آپ ان سے پوچھیں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے. ایک طرف انڈین یہ ایک طرف رائے, دوسرے ISI, یہ اس کا مطلب دونوں کا ہم چلا رہے ہیں. پاشا صاحب کی ہمدردیاں آپ کے ساتھ. عجیب سی بات ہے نا یہ اتنے عجیب سوال ہے. یہ لطیف کھوسا صاحب سے پوچھ کے آتے ہیں. کھوسا صاحب دونوں سوالات بڑے اہم ہیں جی. ایک تو ان کے اوپر الزام ہی ہے جس میں الیکشن کمیشن نے آج باقاعدہ وہ پٹیشن منظور کر لی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی سماعت کریں گے اور طے کریں گے. انہوں نے کہا ہمارا ہی فورم ہے جو یہ طے کرے گا, اس کے علاوہ تو کوئی اور فورم ہی نہیں ہے. تو یہ بات اب طے ہو جانی چاہیے اور پھر پیپلز یہ جو پاکستان تحریک کے انصاف والے ہیں ان کی سزا کا تعین بھی ہونا چاہیے. فورن فنڈنگ کہاں سے لی اور کیسے لی؟ کھوسا صاحب دیکھیے ملک صاحب, الیکشن کمیشن کاش کہ اپنا جو ہے کام جو ہے وہ اس انداز سے کرے جو آئینی جس چیز کا آئین متقاضی ہے. ہم نے دیکھا کہ یہ بائی الیکشن جو ہوا ہے دونوں جماعتوں نے کم از کم کروڑوں اربوں روپیہ لگایا ہے. اگر ان کی ایک سڑک کے بینرز اور بینر فلیکس ہی دیکھ لیجئے گا تو وہ 15 لاکھ کا مذاق اڑایا ہے. دھجیاں اڑی ہیں الیکشن کمیشن کے ضابطہ اخلاق کی. اور میں بہت معذرت اور بہت ادب کے ساتھ دونوں اپنے بھائیوں سے عرض کروں گا کہ جو زبان ان دونوں کے ماشاءاللہ تقریروں سے, ابھی آپ نے میرے بھائی عابد شیر علی, چھوٹا بھائی ہے میرا عابد شیر علی کے, تو آپ نے کہا دھواں دار تقریریں, لیکن وہ زبان میرے خیال میں ناشائستگی کے دائرہ میں یقیناً آتی تھی. ایک طرف دھن دولت کی گرج تھی جو PTI کے کینڈیڈیٹ
کی جانب سے آئی اور دوسری طرف اقتدار کی پوری یلغار اور آب و تاب تھی. تو دیکھیں دونوں چیزیں جو ہیں یہ ماشاءاللہ یہ الیکشن اور جمہوریت کے کو پروموٹ فروغ نہیں دیتی ہیں. خدا را اس کا اعتراض 100 کروڑ کا الیکشن تھا بطور سیکٹری صاحب 100 کروڑ کا الیکشن تھا صرف 122 کے حلقے کا. اندازہ کر لیجیے ایک حلقہ 100 کروڑ. دیکھیں یہی میں ملک صاحب عرض کر رہا ہوں کہ خدا را الیکشن کمیشن کو کیوں وہ جس طرح رویت ہلال کمیٹی کی اینکیں اتنی موٹی ہوتی ہیں ان کی کہ ان کو چاند کبھی نظر نہیں آتا تو الیکشن کمیشن کے ممبران کو بھی میرے خیال میں کچھ نظر نہیں آیا یہاں کیا ہو رہا ہے اس ایک حلقے کے الیکشن میں. تو یہ الیکشن کمیشن کاش کے فعال ہو کر اپنا جو ہے آئینی کردار ادا کرے. دیکھیں میں تو خود بطور سیکرٹری جنرل کے میں نے جو اپنے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو اخراجات اور جو ہمارے جتنے ذرائع تھے آمدنی کے ہم نے سارا میں نے ہر کاغذ کو دستخط کر کے خود جمع کروائے ہیں الیکشن اور ہر سال ہمیں جمع کروانا پڑتے ہیں اور اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس کی چھان بین الیکشن کمیشن آف پاکستان کرے اور اس کو ضابطے اور ذائچے اور دائرے میں لے کر آئے جو قانون اور آئین جس چیز کا متقاضی ہے. تحریک انصاف والوں کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ فنڈ ریزنگ کرتے ہیں اور انہوں نے فنڈ ریزنگ کی جہاں پاکستانی تھے کچھ جوئش کمپنی میں کام کر رہے تھے. کوئی ایک وہ پاکستانی خاتون ہے ان کے ہسبینڈ ہیں وہ انڈین نیشنل ہیں سردار جی ہیں وہ بھی انہوں نے بھی فنڈ کیا ہوا ہے. اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے تو یہ فنڈ کر سکتے ہیں ان کو فنڈ ریزنگ میں؟ ملک صاحب آپ ہی کے پروگرام میں موجود تھا جب آپ نے یہ سوال کیا تھا اور امریکہ سے اس شخص کو آپ نے فون پر بھی لیا تھا. وہ اتنا قلیل رقم ہے کہ مجھے تو یہ ایشو کوئی نظر نہیں آتا ہے لیکن باہر کے میں اس چیز پر کوئی فتویٰ یا رائے دینے کے حق میں نہیں ہوں. الیکشن کمیشن بھلے اس کو جو ہے ایگزامن کرے یقیناً کرے. دیکھیے فنڈز دینے میں تو کوئی بھی دے سکتا ہے پاکستانی جہاں بھی ہے دنیا میں کسی جگہ بھی ہے. اگر کسی جماعت کو جو آپ کے پروگرام میں سن پایا تھا وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب گئے وہاں انہوں نے میزیں جو ہیں اس پر جو گیسٹ بلائے تھے ان پر $250 رکھے اور 4 شخص نے $1,000 دیے جو میں اس وقت سن رہا تھا اور آپ ہی کے پروگرام میں یہ بات آئی تھی. تو اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے اگر یہ بات ہے. لیکن کیا یہودی دیتے ہیں یا را دیتی ہے یا وہ کوئی انڈین ایجنٹس دیتے ہیں تو وہ یقیناً بہت معیوب بات ہے اور وہ اس کا تو بالکل ہونا چاہیے مواخذہ ہونا چاہیے. لیکن اگر کوئی صاحب ایک بریک قریب آ رہی ہے میں نے اس آپ کے جو جس پروگرام کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں اس کے بعد میں نے عمران کا بھی کیا تھا اور عمران خان نے اس انٹرویو میں بڑا سنگین نوعیت کا الزام عائد کیا تھا. انہوں نے کہا کہ وہ ایک کسی مشرق وسطیٰ میں کسی مسلم کنٹری کا نام لیے بغیر انہوں نے تذکرہ کیا جو مجھے اشارہ سمجھ آیا تھا وہ کنٹری کافی قریب ہے اس وقت ہمارے دلوں کے سب کے. تو اس کی طرف وہ اشارہ کر رہے تھے کہ وہ وہاں گئے تو وہاں پر ان کو آفر کی گئی کہ ہم آپ کو فنڈ کرتے ہیں. یہ آن ریکارڈ کیمرے کے اوپر ہے ان کے انٹرویو کا حصہ ہے یہ چیز کہ ہم آپ کی جماعت کو فنڈ کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے انکار کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے پہلے PMLN اور پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی فنڈنگ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں یہ نہیں لے سکتا. میں یہ عمران خان نے کہا بریک لے لوں بریک سے واپسی پہ چاہوں گا کہ یہ کبھی تو سلسلہ ختم ہونا چاہیے الزام تراشی کا. کبھی الیکشن کمیشن اس کو منطقی انجام پہ پہنچائے وہ طریقہ کیا ہوگا. بریک لے لیں اس کے بعد بات کرتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عابد صاحب ایک ان کا الزام یہ ہے 122 میں آپ جیت گئے ہیں 2400 ووٹ سے. اللہ کا پہلے تو شکر ادا کریے بچ گئے ہیں آپ. ان کا الزام یہ ہے کہ آپ نے کچھ ووٹ آگے پیچھے کر دیے. کیا کیا آپ نے ووٹوں عمر صاحب آج بھی اس کی تصدیق ہوگی ہے کہ جو فیک ڈاکیومنٹس انہوں نے جمع کروائے ہیں آج اخبارات کی بھی زینت پڑی بنی ہوئی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے PTI اکیلی کو وہاں پہ شکست نہیں دی. میں آپ کو اعلان کہتا ہوں کہ ہم نے وہاں پہ جماعت اسلامی کو ہرایا. ہم نے وہاں پر پیٹ کو ہرایا جنہوں نے قبریں کھودی جنہوں نے پارلیمنٹ پر اٹیک کیا جنہوں نے PTV پر دونوں بھائیوں نے مل کر اٹیک کیا. ہم نے 17 جماعتوں کے مجموعے کو شکست دی ہے. یہ ووٹ کتنے آگے پیچھے کیا آپ نے؟ مجھے آپ ثابت کر دیں. آپ مجھے بتائیں کہ جب الیکشن شیڈول آ جاتا ہے ہر معاملات ہو جاتے ہیں کاغذات نامزدگی ہو جاتے ہیں میں جو مرضی صدا دے آپ ایک ووٹ بھی ادھر ادھر نہیں کر سکتے. عمران خان صاحب ایک منٹ عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ عمران دیکھیں میں الیکشن لڑتا ہوں میرے پاس لسٹ آ جاتی ہے کھوسا صاحب بھی اس کی تصدیق کریں گے اویزاں ہو جاتی ہیں لسٹیں.
ہمارے پاس بھی ووٹر کی لسٹیں آ جاتی ہیں, جو بھی جہاں پہ بھی ووٹر میرا گیا ہوگا میں اس کے گھروں کو میں گھروں میں کیا کیا ایسے الزام لگا دیا آپ نے, سمپل کوئی ثبوت ہے نہیں آپ کے پاس؟ لوگ خود آ رہے ہیں اپنے شناختی کارڈ لے کر آئے ہیں. 2013 کی جو لسٹ ہے, 2013 میں جس بندے نے یہاں ووٹ ڈالا ہے اس کی 2015 کے اندر کیسے اس کا ووٹ غائب ہو گیا؟ ثبوت ہے آپ کے پاس؟ تو ثبوت کے ساتھ کہہ رہے ہیں نا, جو ابھی الیکشن کمیشن سنے گا, ایک یا دو یا چار کتنے ہیں ابھی تک تو 1000 سے بھی اوپر لوگ آ چکے ہیں, اپنے شناختی کارڈ کاپیاں جمع کرائی ہیں. یہی تو سب سے بڑا ایشو ہے نا, کہ یہ اگر 1200 کی تو مار ہے نا, اگر 1200 ووٹ, یہ بڑی بات ہے کہ لوگ خود لے کر آ رہے ہیں شناختی کارڈ اور باقاعدہ اپنا ووٹ نمبر جو پہلے انہوں نے استعمال کیا ہے. اب 2 مہینوں کے 2 سالوں میں ان کا ووٹ کہاں غائب ہو گیا ایک دم, اور کسی کا جی فیصل آباد میں ڈال دیا, کسی کا گجرانوالے میں ڈال دیا, کسی کا کیا کر دیا. اب یہ ہمیں نہیں پتہ تھا. ہم نے جو دھاندلی روکنے کے جو طریقے سیکھے تھے وہ تو کچھ اور تھے, کہ جی ووٹ کس طرح ڈالے گا, کس طرح کریں گے, لائن کیسے لگے گا. ہم تو اس چکروں میں پڑے رہے, ہمیں کیا پتا تھا کہ جی ہمارے لوگوں کے ووٹ غائب کر دیے. تو یہ دیکھیں اب پرابلم یہ دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں الزام بڑا کہتے ہیں کوئی نیا طریقہ نکالیں, یہ تو نیا طریقہ تھا نا, اور یہ اگر نہ اپناتے, یہ طریقہ نہ اپناتے یہ تو چلے گئے تھے. دیکھو ان کے ساتھ بھی کئی جماعتیں ملی ہوئی تھی, بہت ساری جماعتیں ان کے ساتھ بھی تھی چھوٹی موٹی, تمام جو صحیح کھوسا صاحب سے پوچھ کہتے ہیں, کھوسا صاحب آپ کی جماعت کو 826 ووٹ ملے, لیکن یہاں تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ کئی ہزار ووٹ انہوں نے آگے پیچھے کر دیے. کچھ ہزار کہتے ہیں حلقے کے اندر لے اور کچھ ہزار حلقے کے اندر سے نکال دیے. کچھ آپ قانونی ماہر آپ ہیں, آپ ہی روشنی ڈالیے, ایسا ممکن ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے؟ دیکھیے ملک صاحب, 2 باتیں. ایک تو میں اپنی پارٹی کی وضاحت کرتا چلوں. ہم نے یہ 2 ہفتے پہلے خود اسلام آباد میں نے خود پریس کانفرنس کی تھی میٹنگ کے بعد, جو چیئرمین صاحب کے ساتھ, اور ہماری وہاں سارے بٹو صاحب بھی تھے, پارٹی کے دیگر. ہم نے 1 ہفتہ پورا وہ میٹنگز کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا, اور میں نے پریس کانفرنس کی تھی. اس وقت میرے ساتھ بٹو صاحب اور شہری بھی تھیں, کہ ہم الیکشن میں بائیکاٹ نہیں کریں گے کسی صورت میں, لیکن اگر یہ 4 ممبر جن کے خلاف الیکشن جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ بھی فتویٰ دے چکی ہے, اور جن پر ہم نے بھی آروز کا جو ہے کہا کہ الیکشن ہے, اگر وہ ممبر مستعفی نہ ہوئے اور وہ بدستور رہ گئے تو ہم سمبولکلی حصہ لیں گے. ہم ادروائز کیونکہ بائیکاٹ کے ہم حق میں نہیں ہیں. سو ہمارے یہ ووٹ کی گنتی نہ کیجئے گا, کیونکہ ہم نے سمبولکلی, میں خود لاہور میں بیٹھ کر میں کہیں نہیں گیا, کسی جلسے میں نہیں گیا, نہ میں نے کوئی ایڈریس کیا. تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ ہمارے اس میں نان پارٹیسپیشن, ان ایکٹیو پارٹیسپیشن. ٹھیک ہے جی, چھوڑ دیں اس کو. ووٹ جو ظاہر ہے جیالہ تھا اس نے اپنی مرضی سے جا کے دیا, ہم نے کسی کو کیمپین ہی نہیں کی. اب آ جائیے دوسری بات, ووٹوں کی منتقلی پہ بھی بتا دیجیے. جی ہاں وہ بتا رہا ہوں. الیکٹورل رولز ایکٹ 1974 جو ہے, اس کے تحت جو ہے آپ کا الیکٹورل رولز بنتے ہیں, اور اس میں الیکشن کا, یہ عابد شیر علی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جب الیکشن کا شیڈیول اناؤنس ہو جائے تو تب الیکشن کی جو ہے ووٹ کا رد و بدل نہیں ہو سکتا. اس سے پہلے کوئی بھی ووٹر جا کے اپنا ووٹ تبدیل کروا سکتا ہے, اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی رہائش تبدیل کر لی ہے یا میرا ووٹ یہاں درج کیا جائے, وہ تبدیل کروا سکتا ہے. لیکن یہاں جو میں نے آپ کے چینلز کے پروگرام میں دیکھا, لوگوں کے دروازوں پر جا کر دیکھا گیا کہ 2008 میں بھی انہوں نے کہا ہم نے NA 122 میں ووٹ دیا, 2013 میں بھی ہم نے NA 122 میں ووٹ دیا, اب ہمارا ووٹ جو ہے رائے ونڈ چلا گیا ہے, تو یا ادھر کہیں باہر چلا گیا ہے. تو یہ میں نے آپ کے چینلز کے خود جا کے اس نے ایک جگہ پہ ایگزامن کر کے ان کے بیانات سنوائے جو سنے گئے. میں اس کا کوئی شہادت نہیں دے رہا ہوں. یہ کیسے ممکن ہے, یہ آٹومیٹکلی انہوں نے کیسے شفٹ کر دیا ووٹ؟ یہی تو بات الیکشن کمیشن اسی کو تو پروب کر رہی ہے, اسی کا الزام تو PTI لگا رہی ہے. اب یہ کس طرح سے ہوا ہے, ماشاء اللہ پاکستان مسلم لیگ نواز الیکشن اتنے لڑ چکی ہے اور اتنی ماہر ہو چکی ہے کہ وہ دوسرے راستے نکال لیتی ہے, اور اس میں وہ بہت زیادہ مہارت رکھتی ہیں. میں اس میں کوئی الزام نہیں لگاتا, لیکن یہ ہوا ہے, نیا طریقہ ایجاد کر لی. یہ وہ کہہ رہے ہیں یہ ہوا ہے, پیپلز پارٹی تصدیق کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی الیکشن لگتی آ رہی 1971 سے. یہ زیادہ ماہر ہوں گے, ان کو پتا ہوگا. میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں, دیکھیں ان کی جماعت نے کہا جی کہ ہم تیار ہیں, ہر موبائل پہ میسیجز گئے. اب تو طریقہ ہی آسان کر دیا.
8300 پر آپ میسج کریں, 1 سیکنڈ کے اندر آپ کے NI سے سمیت آپ کا ووٹ نمبر, آپ کا اندراج, آپ کا سلسلہ, ہر چیز نظر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, ویل آرگنائز پارٹی ہے. لندن سے یہ میسیجز ان کے آتے تھے ووٹروں کے کہ جی نکلے ووٹ ڈالنے, بڑا اچھے طریقے سے انہوں نے آرگنائز. ملک صاحب آپ مجھے بتائیں, ووٹر لسٹیں موجود ہیں میرے پاس, ان ووٹر لسٹوں کے مطابق اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی چند ایک ووٹ شفٹ ہو گئے. اب جو الیکشن کمیشن میں ان کی پٹیشن کی, جو بھی انہوں نے شکایت کی, انہوں نے بھی اسے نل اینڈ وائٹ کرا دیا. آج اب اخبارات پڑھ لیں. میں آپ کو پھر چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں, اوپن چیلنج ہے, میرے بھائی ہیں, کہ جب الیکشن شیڈول آ جائے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ووٹر کا ووٹ ادھر ادھر ہو جائے. 8300 ان کے پاس ووٹر لسٹ میرے بھائی ایک سیکنڈ دیکھیں, ہمارا میکنزم یہ ہے, میں بھی الیکشن لڑتا ہوں, ہمارے ناظمین ہوتے ہیں اپنے اپنے علاقوں کے, ہم ان کے ووٹر لسٹیں ان کو دے دیتے ہیں, وہ ویریفائی کرتے ہیں, وہ ہمیں پھر رپورٹ دیتے ہیں ہفتہ پہلے, جی یہ ووٹ فلان جگہ شفٹ ہو گیا. جی شوکت صاحب آپ کیوں عوام میں الزام لگا رہے ہیں؟ میرے خیال سے الزام تو وہ ہوتا ہے نا کہ کہیں آپ کے پاس ثبوت ہی نہ ہو. اب جو کھوسا صاحب نے خود کہا کہ 2008 میں ایک بندے نے ووٹ استعمال کیا, 2013 میں, پھر 2015 میں کہاں غائب ہو گیا. یہ دیکھیں یہ بڑا سیریس نیچر کا ایشو ہے, یہ کوئی عام معمولی نہیں ہے. یہ جو کچھ ہوتا رہا ہے الیکٹرل پروسیس سے. ایک بار 19 سے 21,000 نئے ووٹر اندراج ہوئے, 19 سے 21,000 ووٹر اس سلیکشن میں نئے اندراج ہوئے ہیں. یہ میں آپ کو بتاتا کروں, میں آن ایئر میں اس پہ نہیں جانا چاہتا ہوں اندراج ہوئے نہیں ہوئے. میں تو جو کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بالغ آدمی جس کو ووٹ کا حق حاصل ہے, 2 مرتبہ وہ استعمال کر چکا ہے, تیسری مرتبہ جاتا ہے اس کا ووٹ غائب ہے, یہ بڑا سیریس نیچر کا وہ ہے. اس کو آپ نے وہ بندوں کی فہرست بنائی ہے, ہم کہتے رہے اس کو لے کے تو ٹریبیونل کے پاس چاہیے. وہ تو اب ہوگا نا, اب ساری چیزیں اب سامنے آئیں گی. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ ٹریبیونل میں جائیں گے وہ فہرست لے کے, اب یہ تو پارٹی فیصلہ کرے, لیکن یہ ٹرننگ پوائنٹ ہوگا. میں آپ کو بتا رہا ہوں خالی کہ جو کچھ الزام نہیں ہے, الزام تو وہ ہوتا, الزام وہ ہوتا دیکھیں وہ اللہ کے فضل سے جیتا, اللہ کے فضل سے الٹا بھی ہوگا, اب بھاگ کے بھی جائے گا. آپ کی ضمانت میری بات سنیں, آپ کو ووٹر شفٹ ہو گئے ہوں گے, 1 لاکھ ووٹ. آپ 154 میں بھی رہتے نا, آپ 154 میں کس طرح بھاگ گئے ادھر تو دیکھیں نا, وہ اس کے لیے یہ کوئی اور طریقہ ڈھونڈ رہے ہوں گے, اس لیے کہ وہاں پہ تو ان کو سوشل میڈیا کے ہزاروں کی تعداد میں ووٹ کتنے نکلے, 7,000. ان کو شکست نظر آ رہی ہے. تو ہوگی ادھر, دیکھیں میں آپ ادھر بھی شفٹ نہیں, سوری آپ کے ٹائم پہ نہیں دیکھیں پھر مجھ سے نہیں بول سکیں گے, مجھے آپ کو پتہ ہے میرا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں 154 میں کیوں بھاگے, بجلی بھری ہوئی تقریریں کرتے تھے وہاں پہ ان کو شکست نظر آ رہی تھی. اور کس طریقے سے دیکھیں, جس طریقے سے ان کو سٹے ملا وہ بھی ساری دنیا کے سامنے, الیکشن شیڈول اناؤنس ہونے کے بعد سٹے ملا. تو جو کرتے ہیں اقتدار, یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو کیسز پڑے ہیں نیب کے اندر, اس کا کیسا وہ کیسے اٹھائے, اس لیے کہ جب اقتدار میں ہوتے ہیں نیاب برادران کے یہی سب سے بڑا پرابلم ہے, یہ اپنے خلاف کیس نہیں آنے دیتے ہیں. تو آصف زرداری صاحب کا ایک بیان آیا ہے کہ نیب کو چاہیے کہ اپنے دفاتر جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے آفیسز کے اندر منتقل کر دے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ نیب نے 1 پارٹی احتساب کا ایک عمل شروع کر رکھا ہے. میں بریک لے لوں, اس سے واپسی پہ اس کا جواب چاہوں گا آپ سے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. کھوسا صاحب, نیب کے دفاتر پیپلز پارٹی کے دفاتر منتقل کرنے کیس ڈاکٹر عاصم پہلا شکار ہوئے تھے, 2 آج KPK والے ہیں, ارباب عالمگیر اور آسمہ, اور 2 آپ کے سندھ کے وزیر ہیں, ان کے خلاف کیسز ہیں. تو زرداری صاحب آج اس کے اوپر بڑا غصے میں بولے. دیکھیے ملک صاحب, صرف یہی نہیں ہے جو آپ نے جن کی نشاندہی کی ہے, آپ دیکھیے گا کہ دونوں سابقہ وزرائے اعظم جو پاکستان پیپلز پارٹی کے 5 سالہ دور میں رہے, دونوں کے خلاف 21 مقدمات قائم کیے ہیں نیب نے, 21 مقدمات. اور ہمارے مخدوم امین فہیم صاحب جو اللہ ان کو صحت یاب کرے, میں تو خود دبئی میں دیکھ کے آیا ہوں, کشمکش میں ہے وہ زندگی اور موت کی, ان کے خلاف بھی مقدمات قائم کیے. اور ہمارے یعنی یہاں قاسم ضیاء کو اندر کر دیا, پھر ہمارے سینیٹر کے بیٹے کو لاہور میں اندر کیا. آپ نے صحیح کیا, ابھی بتایا اور مجھے علم ہے
ہمارے خیبر پختونخوا کے بھی. تو یہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہی پر یہ نوازشات کیوں ہو رہی ہیں؟ دیکھیے یہ بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ ہم نے کچھ نہیں سیکھا ہے تاریخ سے. 73 کا آئین آپ کو علم ہے، 73 کے آئین میں جو صوبائی خود مختاری تھی جسے 10 سال کے لیے مؤخر کیا گیا، وہ اسی ہمارے جو تاریخی پس منظر میں تھا کہ ہم مشرقی پاکستان اس لیے ہم سے علیحدہ ہوا کہ ہم نے جو ہے تسلط قائم کرنا کی کوشش کی مغربی پاکستان پہ اس پر، اور اسی لیے صوبائی خود مختاری کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی. اور 10 سال مؤخر ہونے کی وجہ سے چونکہ موروثی حالات تھے کہ مرکز کو مضبوط ہونا مقصود تھا، وہ پاکستان دو لخت ہوا تھا. لیکن آپ کا گلہ کس سے ہے؟ نواز شریف صاحب سے ہے یا کیا ہے؟ یہ کیوں پیپلز پارٹی فوکس کیوں ہو رہی ہے نیب کی کارروائیاں؟ دیکھیں بہت ادب سے میں عرض کروں گا، میرے بھائی عابد شیر علی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، شاید ان کو اچھا نہ لگے، لیکن محترم نواز شریف صاحب کوئی سبق نہیں سیکھ 90 کی دہائی میں پھر وہ واپس چلے گئے ہیں. دیکھیے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے ایک ایک کر کے ایم کیو ایم کو پہلے کیا، پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نواز محفوظ رہے گی، معاف کیجئے گا جو الزامات پی ایم ایل این کے قیادت کے خلاف اور جو ان کے وزراء کے خلاف لگ رہے ہیں وہ کسی سے پنہا نہیں ہے اور بغیر وہ شواہد کے بھی نہیں ہے، بغیر بیسس کے بھی نہیں ہے، لیکن وہاں پر جلتے ہیں. نندی پور میں کہا گیا ہے کہ ابھی ہم ابتدائی کر رہے ہیں، ابھی کسی تک پہنچے نہیں ہیں، اور میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں کبھی نہیں پہنچیں گے. ایل این جی میں وہ کبھی نہیں نواز شریف صاحب یا ان کی قیادت پر یا ان کی وزراء پر کبھی نہیں پہنچیں گے. اور جو خود ان کے وزراء ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں، ہم نہیں لگا رہے، ان کے اپنے وزراء ایک دوسرے پر جو الزام لگا رہے ہیں وہ بھی آپ کے ساروں کے سامنے ہیں. لیکن دیکھیں میں کہتا ہوں خدا را آپ ملک کو چلنے تو دیجئے گا. دیکھیں جب ہم ایک صوبائی حکومت کہہ رہی ہے، جب ایڈوکیٹ جنرل کوئی بیان سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کر دیتا ہے، وہ اپنی انفرادی حیثیت میں نہیں دے رہا ہوتا، وہ اپنے صوبے کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک صوبائی حکومت کہہ رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب صوبائی خود مختاری آ گئی، اور میں نے ہی ایک کیس میں بطور گورنر ایک فیصلہ کیا تھا جس میں میں نے وائس چانسلر چیف منسٹر کی مرضی کے خلاف بنایا تھا. حالانکہ میرا خیال یہ تھا کہ گورنر کے 2 اختیارات ہوتے ہیں، ایک آئین کے تحت، ایک جو سٹیچوٹ کے تحت کرتا ہے، اور اس میں وزیر اعلیٰ کا کوئی دخل عمل نہیں. لیکن سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا انہوں نے کہا نہیں، صوبائی خود مختاری کے بعد وفاق کا کوئی کام نہیں ہے صوبے کے معاملات میں مداخلت کرنے کا، چونکہ گورنر صوبے کا مرکز کا وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو کوئی اختیار نہیں ہے، وہ چیف منسٹر کی ایڈوائس یعنی مشاورت کا پابند ہوتا ہے. تو جب اتنی خود مختاری کو جو ہے آئین اور پر وہ دی گئی اور اس کی تشریح بھی کر دی گئی، تو پھر مجھے بتائیے گا کہ وفاقی محکمے کیوں کر صوبائی جو ہے اس معاملات میں دخل دے سکتے ہیں، کیسے دے سکتے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں کہ اچھی بات ہے سپریم کورٹ اس کا بھی فیصلہ کرے، اس کا بھی سپریم کورٹ تعین کرے اس چیز کا. لطیف کھوسہ صاحب ماشاءاللہ ایک انتہائی وکیل بھی ہیں. یہ کیسز ملک صاحب ہم نے نہیں بنائے، یہ انہی کی حکومت میں اس وقت چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب تھے، انہی کی حکومت میں انہی کے دور میں وہ سارے کیسز بنے جن کو پروب کیا نیب نے. ہم نے کوئی ایسا کیس نہیں بنایا. اب ٹارگٹ کلرز کراچی میں پکڑے جائیں، انہوں نے پرٹیکولرلی ایم کیو ایم کا نام لیا، یہ ڈاکٹر اعظم بھی پکڑے گئے. دیکھیں وہ ایویڈنسز موجود ہیں، آپ کو بھی معلوم ہے، ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا. یہ وہاں تو جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، جو لا انفورسمنٹ ایجنسی جن کو آتھرائز خود کیا ہے سندھ گورنمنٹ نے، اور یہ پرائم منسٹر کی سربراہی میں جو تمام جماعتیں بیٹھ کر انہوں نے آپریشن جو کراچی میں ہونا تھا اس کی اپروول دی، اس کے بعد سندھ گورنمنٹ نے اس کو ایکسٹینڈ کیا. تو یہ تو چیزیں ملک صاحب کسی ذات کے خلاف یہ آپریشن نہیں ہے. میں کھوسہ صاحب کو پھر عرض کرتا ہوں کسی ذات کے خلاف نہیں ہے. انہوں نے 2 بڑے آنریبل پرائم منسٹرز کی بات کی. ہم نے کوئی کیس نہیں بنایا، رینٹل کا کیس ہم نے نہیں بنایا، رینٹل کا کیس آپ ہی کی دور حکومت میں بنا. اور میں بڑی عزت کرتا ہوں یوسر رضا گیلانی صاحب کی، یہ کیس ہم نے نہیں یوسر رضا گیلانی صاحب پہ بنایا، یہ آپ ہی کے دور میں اس وقت ختم کروا لیتے ہیں ملک صاحب. نمبر 2 دیکھیں یہ ایل این جی کی بات کرتے ہیں. ہم نے تو کھوسہ صاحب 3 جو گیس بیس پاور پلانٹ لگائے ہیں، بکھی،
حویلی بہادر شاہ اور تیسرا بلو کی. وہاں پر تو حکومت پاکستان نے اللہ کے فضل و کرم سے 110 ارب روپے کی بچت کی ہے. نندی پور کا نہیں بتائیں گے؟ میں نندی پور بھی ہی نہیں کہتا, میں نے کہا کہ آپ اقوام متحدہ میں جا کے آپ اس کی انکوائری کرانے. کھوسا صاحب خود چھوٹے میاں صاحب پکڑے جائیں گے. میں نے کہا جی چھوٹے میاں صاحب کا اسے دور دور تعلق نہیں ہے. چھوٹے میاں صاحب شباز شریف صاحب کا یہ تعلق ہے کہ ایک ڈوبتے ہوئے جو جنازہ نکلا ہوا تھا, جو رسٹڈ مشینری تھی, انہوں نے دن رات ایک کر کے پانی سے باہر نکالا اور دوبارہ ڈبو دیا. ملک صاحب شباز شریف نے کباڑ خانہ, شباز شریف صاحب نے کباڑ خانے کو آج پاکستان کے لیے نندی پور چلے گا کب؟ سونا کر دیا شباز شریف. کب چلے گا نندی پور؟ نندی پور اللہ کے فضل و کرم سے O&M کانٹریکٹ ہو گیا, یہ 1 مہینے کے اندر. اچھا میں کچھ عرض کروں, 1 مہینے کے اندر چل پڑے گا. میں اور آپ دونوں یہیں پھر آپ سے بات کریں گے. میں تو آپ کو یہ بھی نہیں بتانا چاہ رہا کہ چل رہا ہے, لیکن میں آپ کو پھر بھی بتا رہا ہوں کہ 2 باتیں عرض کروں گا. پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے بکی کا کہا, دیکھیں اس میں 40 ارب کا سٹا لگا ہے, وہ پاور پلانٹ لگا ہے جو دنیا میں کہیں نہیں ہے, پہلی دفعہ ٹرائی کر رہے ہیں. اگر یہ کامیاب ہوگا تو ہو گیا, نہیں ہوا تو یہ اصل سٹا یہ ہے 40 ارب کا سٹا, یہ آپ کو پتہ چل جائے گا. سیکنڈلی جو انہوں نے بات کی ایک دوسرے پہ جو الزام لگا رہے ہیں, دیکھیں لوٹ مار دونوں نے کی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں نے لوٹ مار میں شریک رہے اور دونوں چوری میں رہے. اب پرابلم یہ ہے کہ ایک اقتدار میں وہ اپنے کیسز دبائے بیٹھا ہے, دوسرے کے خلاف ہو رہے ہیں, لیکن یہ ان کے بس میں نہیں ہے, یہ روک نہیں سکتے ہیں. وہ احتساب دونوں کا ہوگا, احتساب دونوں کا ہوگا انشاءاللہ تعالی. میں آپ کو بتا رہا ہوں بس نہیں سکتے. اس ملک کا سب سے بڑا ایشو کرپشن ہے. یہ کہتے ہیں جمہوریت کمزور ہوتی ہے, جمہوریت کرپشن سے کمزور ہو رہی ہے. اور آپ جواب دینا چاہتے ہیں تو آپ کو رائٹ ہے, نہیں تو میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا. پارٹی نے مجھے عزت دی, پارٹی نے مجھ سے عہدہ لیا. شوکت یوسفزئی صاحب, عابد شیر علی صاحب اور سردار لطیف کھوسہ صاحب, بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.